دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اونچی آواز سے ذرا باواز بولیں صلی اللہ وآلہ وسلم. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام کی برکت سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے محمد نام ایسا ہے. شب اسرا کو کوئی دیکھے جو کی پرواز آقا نے، عرش کے پار جاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت سے یہ لب میرے ملیں دو بار آپس میں، زبان پہ جب بھی آتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، میں سب سے پہلے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت اقدس فاضل نوجوان مولانا قاری صدیق ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اور ان سمیت آپ کی ساری مسجد کی انتظامیہ، ایک ایک کا نام لوں تو فہرست بن جائے گی. اجمالی طور پہ سب سے میں شکر گزار ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا اور ان کا شکریہ کہ مجھ نچیز طالب علم پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے سیرت ساقی کوثر، ایڈا حافظہ کمزور تو نہیں ہونا چاہیے، بولیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجب فیض ہے میرے نبی کی رحمت کا بلال، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے صلی اللہ. اب بھولنا نہیں، آپ نے بار بار نہ کہلوانا پڑے. اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رکھے. الحمدللہ اکثر اسٹیج ایسے مل رہے ہیں کہ جن میں بلا امتیاز اپنے مسلک کو ختم نبوت کے پرچم تلے، ناموس اصحاب و اہل بیت کی عزت کے لیے، ان کے ناموس کے لیے ہم اپنا انفرادی تشخص مٹا کر ایز مسلم، ایز امتی اور ایز ختم نبوت کے خادم ہونے کی حیثیت سے سکے بھائیوں کی طرح ایک جگہ پہ اکٹھے نظر آتے ہیں. اور یہ محبت اور پیار دین کی، ختم نبوت کی، اصحاب و آل کی عزت کی وجہ سے ہے. ہم کیا ہیں؟ کس باغ کی مولی ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں، کہاں علامہ احسان علی ظہیر، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی، امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، اور پھر سے چلے جائیں مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ محبت کے سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ سینے میں، دل میں ایک دوسرے کی قدر کرنے اور ایک دوسرے کو بڑی وسعت کے ساتھ برداشت کرنے، جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے سامنے میری غالباً چوتھی یا پانچویں حاضری ہے. اسی عنوان پر کوشش کروں گا جو آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے. پرانی تو باتیں کچھ یاد ہیں، زیادہ یاد نہیں. کیا کہا تھا؟ قرآن کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا
سب سے معتمد ترین ماخذ اور ذریعہ ہے۔ آپ کی سیرت پر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، سب سے مضبوط ترین سیرت کے دلائل، سب سے مضبوط ترین آقا کی عظمت اور سیرت کی جھلکیاں جو اللہ کے قرآن نے دی ہیں، یہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ اور آسمان سے آنے والی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ اعزاز صرف قرآن کریم کو ہے کہ قرآن میرے آقا کی کتاب بھی ہے، ہمارے آقا کی سیرت بھی ہے۔ تھوڑا سا ہمت کرے ذرا، انکار نہیں کر رہا، نہ یہ وتیرہ نہ مذہب اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کسی پیغمبر کی کتاب میں کسی کی شان میں تنقیص کریں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی بات یہاں سے شروع کرنے لگا۔ آسمان سے آنے والی کتاب خدائی کتاب تورات بھی ہے، جو جناب سیدنا عیسیٰ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی۔ یہ تورات حضرت موسیٰ کی کتاب ضرور ہے، تورات حضرت موسیٰ کی شریعت ضرور ہے، تورات میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی احکامات ضرور ہیں، لیکن تورات سیرت موسیٰ نہیں کہلوائی۔ انجیل اور بائبل جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی کتاب ضرور ہے، لیکن انجیل حضرت عیسیٰ کی سیرت نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب زبور، وہ حضرت داؤد کی کتاب ضرور ہے، حضرت داؤد کی شریعت ضرور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب اور احکامات ضرور ہیں، لیکن سیرت داؤد نہیں ہے۔ اگر ان جملوں کو کھولوں تو یوں کہوں، ان کتابوں میں ان پیغمبروں کی شریعت تو بیان کی گئی ہے، ان کتابوں میں ان پیغمبروں اور ان کی امتوں کے مسائل ضرور بیان کیے گئے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ کے بچپن کا ذکر ہو، حضرت موسیٰ کی جوانی کا ذکر ہو، حضرت موسیٰ کے جمال کا ذکر ہو، ان پیغمبروں کے جلال کا ذکر ہو، ان نبیوں کی خلوتوں کو ان کی کتاب بیان کرے، ان نبیوں کی جلوتوں کو ان کی کتاب بیان کرے۔ وہ پیغمبر اٹھے کیسے، ان کی کتابیں بیان کرے، نبی گئے کیسے، ان کی کتابیں بیان کرے، نبی کا انداز تربیت کیا تھا، ان کی کتابیں بیان کرے، نبی کا پیغام میں تبلیغ کیا تھا، ان کی کتابیں بیان کرے۔ وہ ان نبیوں کو ملنے والی کتابیں، کتاب موسیٰ، کتاب عیسیٰ، کتاب داؤد تو ہے، سیرت موسیٰ نہیں ہے، سیرت عیسیٰ نہیں ہے، سیرت داؤد نہیں ہے۔ لیکن جب میں قرآن کو کھولتا ہوں تو شرح صدر سے مسجد اہل حدیث میں تشریف فرما۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس گناہگار طالب علم کی طرف ذرا توجہ کیجئے۔ علی وجہ البصیرت شرح صدر سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن کے جس صفحے کو کھولتا ہوں، ہر صفحہ ہی مجھے مصطفیٰ کی سیرت کا انداز نظر آتا ہے۔ قرآن کا ہر جملہ، قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر سورت، قرآن کا ہر پارہ، قرآن کا ہر ورقہ، قرآن کے ہر جملوں میں پیغمبر کی سیرت کا کوئی نہ کوئی انوکھا پہلو ہے۔ کہیں پہ پیغمبر کی انداز کی بات ہے، کہیں پہ پیغمبر کی خطابت کی بات ہے، کہیں پہ پیغمبر کے رونے کا ذکر ہے، کہیں پہ پیغمبر کے مسکرانے کا ذکر ہے، کہیں پہ پیغمبر کی سیرت ہے، کہیں پہ پیغمبر کی صورت ہے، کہیں پہ نبی کا جلوہ ہے، کہیں پہ نبی کے کمالات ہے، کہیں پہ جمال نبی ہے، کہیں پہ کمال نبی ہے، کہیں پہ اطوار نبی ہے، کہیں پہ اخلاق نبی ہے، کہیں پہ گفتار نبی ہے، کہیں پہ لسان نبوت ہے، کہیں پہ آنکھوں کا ذکر ہے، کہیں پہ چہرے کا ذکر ہے، کہیں پہ زلفوں کا ذکر ہے، کہیں پہ سینے کا ذکر ہے۔ آئیے مثال کے طور پر اگر میرا عنوان قرآن اور صاحب قرآن ہوتا تو پھر میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کی گیریں کھولتا کہ قرآن نے کس کس انداز میں نبوت کے خد و خال کا نقشہ کھینچا ہے، صرف ایک خوشبو سنگھانے کے لیے۔ اصل جو موضوع میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے اس پہ آنا لگ جاتا ہوں، تمہید کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ویسے تو ہر جملہ ہی پیغمبر کی سیرت کا عنوان ہے، قرآن کا ہر جز ہی
پیغمبر کی سیرت کا پتہ دیتا ہے. میں قرآن کھولتا ہوں, پہلا سپارہ نبی کی سیرت کا انداز نظر آیا. ربنا وابعث فیہم رسولا, یہ پیغمبر کی بعثت کا ذکر ہے. آگے کھولتا ہوں دوسرا سپارہ سقد نرا تقلب وجہک فی السماء, پیغمبر کے چہرہ اٹھانے کا ذکر ہے, قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. آگے اٹھاتا ہوں تیسرا سپارہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر کامیابی چاہتے ہو تو فقط اور فقط دامن مصطفیٰ کو چمٹنے سے ہے, دامن مصطفیٰ کے ساتھ لگنے سے ہے, نبی کے راستے پہ چلنے سے ہے. آقا کے راستے سے ہٹ کر کامیابی ہرگز ممکن نہیں ہے. کہیں پہ تیسرا سپارہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. قرآن میں تیرے جملوں پہ قربان جاؤں, ابھی کائنات نہیں بنی, پروردگار عالم نے انبیاء کے سامنے خاتم النبیین کی سیرت کو بیان کیا. قرآن کھولتا ہوں چوتھا سپارہ سامنے ہے. چوتھا سپارہ کہتا ہے وما محمد الا رسول, آقا کی رسالت کا ذکر. پانچواں سپارہ دیکھتا ہوں تو پانچواں سپارہ کہتا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم, نبی کے فیصلے پہ یقین نہ کر لو. میں چھٹے سپارے کو دیکھتا ہوں تو پیغمبر کی سیرت کا الگ موضوع ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک ایک آیت آگے نہیں جانے دیتی, یہ ایک ایک آیت مستقل تقریر ہے. صرف خوشبو سونگ رہا ہوں. قرآن کا ساتواں سپارہ دیکھتا ہوں تو پیغمبر کے علم کو بیان کیا گیا. نانا کہنا, پیغمبر کی شان میں غلو نہ کرنا, یہ عالم الغیب ہے. غیب کے علم اللہ نے ان کو دے دیے, پردے اٹھا دیے. قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. قرآن میں تیرے انداز پہ قربان جاؤں. آگے دیکھتا ہوں تو آٹھواں سپارہ پیغمبر کا ایک الگ عنوان بیان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کو قرآن کا یہ آٹھواں سپارہ کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی, میرا رکوع اللہ کے لیے, سجود اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے. میں قرآن کو آگے دیکھتا ہوں تو نامہ سپارہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کائنات کے ذرے ذرے تک رب کی ربوبیت ہے تو وہاں پر میرے آقا کی رسالت کا ڈنکا ہے. قرآن کا 10واں سپارہ دیکھتا ہوں تو الگ موضوع ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت مصطفیٰ کی بات ہے. 11واں سپارہ دیکھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اتنی سکیمہ اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتی جتنا محمد اپنی امت سے پیار کرتا ہے. قرآن کا 12واں سپارہ دیکھتا ہوں تو یہ بیان کرتا ہے پیغمبر کی وحی کا ذکر ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. نبی جی ہماری وحی سے پہلے پتہ نہیں تھا, ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا. نوح پیغمبر کا حال یہ ہے, کشتی کا حال یہ ہے. 13واں سپارہ اٹھاتا ہوں تو پیغمبر کی دعوت کا ذکر ہے, پیغمبر کی تبلیغ کا ذکر ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا یہ کام ہے اور میرے ساتھ چلنے والوں کا یہ کام ہے انسانیت کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے جانا. قرآن کا 14واں سپارہ دیکھتا ہوں تو الگ موضوع ہے. یہاں پہ تو خالق نے پیار کی انتہا کر دی, کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ابھی نبی کی زلفیں نہیں, چہرہ نہیں, سینہ نہیں, پسینہ نہیں, پوری زندگی کی قسم کھا لی رب نے. لعمرک, مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم, مجھے تیری ساری زندگی کی قسم, مجھے تیرے بچپن سے بڑھاپے تک, ماں کی گود سے قبر کی گود تک, پوری زندگی کے دنوں کی قسم. کیا کہنے اللہ کے پیار کے. میں 15واں سپارہ دیکھتا ہوں الگ موضوع سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عرش اولا پہ سفر کا ذکر, آقا کی معراج کا
کا ذکر، 16واں سپارہ تو بھی تو کچھ بتا، تو 16واں سپارہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بشریت پیغمبر کا ذکر ہے۔ 17واں سپارہ تو بھی تو کچھ بتا، تو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ 18ویں سپارے تو بتا، کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار بے ادب نہ بننا، اپنے طرح نبی کو نہ بلانا، یا زید کہہ کے زید کو بلا سکتے ہو، یا بکر کہہ کے بکر کو بلا سکتے ہو، لیکن یا محمد کہہ کے میرے نبی کو آوازیں نہ لگانا۔ میں نے آج تک انہیں یا محمد نہیں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کے خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قرآن کا 19واں سپارہ تو بتا، پیغمبر کے نذیر ہونے کا، بشیر ہونے کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا۔ 20ویں سپارے تو کیوں خاموش ہے؟ تو 20واں سپارہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے مختار کل کا مسئلہ 20واں سپارہ حل کر رہا ہے، نبی ہدایت اسے ملتی ہے یہدی من یشاء، جسے رب چاہے۔ 21ویں سپارے تو بھی تو کچھ بتا، تو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی اسوہ کو اپنانے کا ذکر ہے۔ 22ویں سپارے تو بھی تو بتا، تو 22واں سپارہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، تو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، تو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں پلٹ کے آگے گیا اور 23ویں سپارے تو بتا، تو کہتا ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ جب میرے آقا توحید کی دعوت دیتے تو آقا کو تانے دیے جاتے، قرآن نے یہ بیان کر دیا۔ 24ویں سپارے تو بتا، تو کہتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اور جاؤ جاؤ جاہلو، مجھے کہتے ہو رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز کا تقدس پامال کروں۔ اور 25ویں سپارے تو بتا، تو 25واں سپارہ کہتا ہے هل لکم من شرکاء، کہ تمہارے لیے شریک ہے جنہوں نے تمہیں حکم دیا ہو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعصم بہ اللہ۔ اور 26ویں سپارے تو بتا، تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، تو 26واں سپارہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، تو کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خبردار میں اعمال ضائع کر دوں گا، نبی کے ہوتے ہوئے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ تو مسئلہ تو آیت نے بتا دیا، یا مان جا نبی یہاں نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تجھے اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا 27ویں سپارے تو بتا، تو کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی۔ میں نے کہا 28ویں سپارے تو بتا، تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جو لے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، عقل کے دوڑے نہ دوڑا، عقل کے پیچھے نہ چل، محمد کے پیچھے چل۔ میں نے کہا 29ویں سپارے تو بتا، تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کچھ اور بتا، کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے 30ویں سپارے سے کہا وہ تو آخری ہے، تو بتا، تو اس آخری نے تو حد کر دی، کبھی پر کہا والضحیٰ، کہیں پہ کہا واللیل، کہیں پہ کہا ورفعنا لک ذکرک۔ تکبیر، مصطفیٰ، مکان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شگبری صاحب۔ تکبیر۔ جزاک اللہ، اللہ حضرت کے ذوق کو تازہ رکھے۔
ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਸਭ ਬੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ حضرت نے تار لائی تو سارا کم گرم ہو گیا کہیں سبحان اللہ اور ڈھول ڈمکے کی ضرورت نہیں ہے شان مصطفیٰ کے لیے قوالی کی دف دف کی ضرورت نہیں ہے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھتا جا شان مصطفیٰ کو سمجھتا جا قرآن نبی کا نام بتا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ قرآن پیغمبر کا چہرہ بتا کہتے ہیں والضحیٰ قرآن پیغمبر کی زلفیں بتا کہتے ہیں واللیل قرآن پیغمبر کا سینہ بتا کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک قرآن پیغمبر کا زمانہ بتا کہتے ہیں والعصر قرآن پیغمبر کا شہر بتا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مجھے ان گلیوں کی قسم میں نے سوال کر دیا مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ کہا کرتے تھے میں نے قرآن سے سائل بن کے کہا قرآن میں مکے کی گلیوں کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے یہاں ہم زمزم ہے اس لیے کہا نہیں زمزم تو پہلے تھا میں نے کہا یہاں مطاف ہے اس لیے کہا یہ بھی پہلے تھا یہاں میدان عرفات ہے مزدلفہ ہے مینا ہے اس لیے کہا یہ پہلے بھی تھا حجر اسود ہے کہا یہ پہلے بھی تھا بتا پھر قرآن تو گلیوں کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے تو قرآن جواب کہتا ہے وَأَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ نبی جن گلیوں میں تیری تلیاں لگی ہیں مجھے ان تلیوں کی بھی قسم ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا حافظ محمد یوسف شگوپوری صاحب یہ قرآن کی برکتیں ہیں یوسف کو کون جانتا تھا یہ قرآن قرآن پاک کی نسبت ہے رسول اللہ کی نسبت ہے جس نے نقابر کو یہاں پر بٹھایا مولانا قاسم صاحب کو کون جانتا تھا قاری صدیق صاحب کو کون جانتا تھا حضرت کو کون جانتا تھا جب ان کی نسبت قرآن سے لگی میں نے کہا بڑا سادہ سی مثال ہے آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں باوضو کیا وضو ہوئے مسجد میں آئے قرآن کو چومتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو جاوید صاحب کہتے ہیں جی میں قرآن کو چوم رہا ہوں میں نے کہا یہ تو قرآن کا گتا ہے یہ تو قرآن کا غلاف ہے یہ جواب کہتے ہیں مولانا اگرچہ قرآن کا گتا ہے لیکن نسبت تو قرآن سے لگ گئی نا یہ کپڑا اب عام کپڑا نہیں رہا یہ گتا اب عام گتا نہیں رہا یہ قرآن کا گتا بن گیا قرآن کی نسبت کی وجہ سے قرآن بھی محترم ہے اب یہ گتا محترم بن گیا یہ کپڑا محترم بن گیا میں نے کہا کیا کہنے اگر قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے گتا محترم ہے کپڑا محترم ہے تو وہ سینہ کتنا محترم ہوگا جس سینے میں قرآن آ چکا ہے ایک مثال کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم گھروں میں برکت کے لیے پڑھنے جاتے ہیں اختلاف چھوڑ کے کسی اور کام کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے کہ میری گل نو دلیل نہ بنا لینا کہ کرنے چاہیے نے ویسے کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا یہ بچے جا رہے ہیں ایک بچہ آگے آگے تھا میں نے کہا مولانا یہ آگے آگے کیوں ہیں تو مولانا صاحب فرماتے ہیں اس کے پاس پارے ہیں پارے اس نے پکڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ پیچھے نہیں رہ سکتا یہ آگے آگے جائے گا میں نے کہا مولانا قاسم صاحب مولانا صدیق ارشد صاحب آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا آپ نے کہا یہ آگے اس لیے ہے کہ اس کے پاس ہے اس کے پاس قرآن ہے قرآن والا پیچھے نہیں رہ سکتا تو میں پھر سلام کیوں نہ کروں عائشہ کے بابا صدیق اکبر کو اگر یہ قرآن کے پارے اٹھا کے بچوں میں آگے جا سکتا ہے تو جس نے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا جس نے کندھوں پہ قرآن والے کو اٹھایا جس نے کندھوں پہ والضحیٰ کو اٹھایا جس نے کندھوں پہ واللیل کو اٹھایا جس نے کندھوں پہ علم نشرح کو اٹھایا جس نے کندھوں پہ یاسین کو اٹھایا اختلاف نہ کر پیٹ پیٹ کے نہ مر تو بھی مان جا اگر قرآن کا پارا اٹھانے والا بچہ بچوں میں آگے جا سکتا ہے تو صدیق کو بھی مان جا جس نے صرف قرآن نہیں قرآن والے کو اٹھایا والضحیٰ والے کو اٹھایا علم نشرح والے کو اٹھایا جیسے یہ بچہ بچوں میں آگے ہے نبیوں کے بعد امت میں بھی ماننا پڑے گا صدیق سب سے آگے ہے صدیق بھی سب سے
خیر یہ ادھر رہوں تو بات آگے نہیں چلے گی. میں تو تمہید سمجھا رہا تھا کہ ہر پارہ ہی سیرت مصطفیٰ ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں, اجازت ہے؟ قرآن میں بھی واہ جی واہ, انہاں جی کھیر بڑی سوادی کھوائی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ نے ذاتی مکان دے دے. یقین جانے دل خوش ہو گیا. کرائے پہ مکان ہے اور کہا کہ جلسے کے سارے علماء کی خدمت میرے ذمہ. دعا کرو اللہ ان کو ذاتی مکان دے دے, جن جن کے نہیں اللہ سب کو دے دے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. میرے آقا جان کی دعا, اللہ اس دعا کی وجہ سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچا کر آخرت و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑے اور یہ محبت کے سلسلے جاری رکھے. آئیے سنیے, قرآن کو دیکھتا ہوں یہاں والضحیٰ, ادھر دیکھتا ہوں وہاں بھی والضحیٰ. آپ کہیں گے مولوی جی کیمیں دی گل ہے, اوتھے والضحیٰ کتھے آئی؟ میں نے کہا یہی تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں والضحیٰ آیتوں کا نام ہے, وہاں والضحیٰ محمد کی چمکتی پیشانی کا نام ہے. یہاں واللیل سورت کا نام ہے, وہاں واللیل میرے آقا کی کالی زلفوں کا نام ہے. یہاں علم نشرہ سورت کا نام ہے, وہاں علم نشرہ میرے آقا کے کھلے اور کشادہ سینے کا نام ہے. یہاں یاسین سورت کا نام ہے, وہاں یاسین میرے آقا کے چمکتے مبارک دانتوں کا نام ہے. نہیں جملہ بدل کے, اگر آپ کا ذوق تازہ ہے, واقعی آپ سیرت سن رہے ہیں, تو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. تو نے اور میں نے والضحیٰ کو پڑھا تو قرآن کو دیکھ کر, ابو بکر نے پڑھا تو محمد کے زلف سے چہرے کو دیکھ کر, تو نے میں نے واللیل پڑھی تو قرآن کو دیکھ کر, عمر نے پڑھی تو آقا کی زلفوں کو دیکھ کر, تو نے میں نے علم نشرہ پڑھی تو قرآن سے دیکھ کر, عثمان نے علم نشرہ پڑھی تو آقا کے سینے کو دیکھ کر, تو نے میں نے یاسین پڑھی تو قرآن کو دیکھ کر, علی نے یاسین پڑھی تو آقا کے دانتوں کو دیکھ کر. جملہ بدل کے اور کہنے لگا ہوں, آج کوئی قرآن دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو مصطفیٰ ہے, کل کو جو مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ تو چلتا پھرتا اللہ کا قرآن ہے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف فاروقی صاحب. اگلی بات کہنے لگا ہوں, قرآن قرآن اور صاحب قرآن. اگر یہ موضوع ہوتا تو آج کی ساری گفتگو اسی عنوان پر ہوتی, لیکن میں ساقی کوثر پہ آنے لگا ہوں. آئیے ذرا قرآن نے نبی کی سیرت کے اس انوکھے پہلو کو سورہ کوثر میں بیان کیا. میں آپ کے سامنے شان نزول عرض کر چکا ہوں. آقا کی اولاد دنیا سے چلی گئی تو عاص بن وائل نے, عقبہ بن نبی معیط نے, ابو لہب نے, ابو جہل نے, ان بدبختوں نے میرے نبی کو ابتر کہا, یعنی یہ مقطوع نسل ہے جن کی نسل ختم ہو گئی. آقا جان پریشان ہیں. عرشوں سے قرآن پیغمبر کی تسلی کے لیے آیا, کہا انا اعطینا کل, بولیں ساقی کوثر والوں بولیں انا. آئیے اب چاروں جملوں پہ بات کرنے لگا ہوں. قرآن سمجھیے, قرآن اور ایک آیت کو ترجمے اور معنی کے ساتھ سمجھ لیا جائے. علماء تشریف فرمایا ہے خیر من الف رکعتین نفل, اللہ 1000 نفل سے بہتر ثواب دیتے ہیں. آج کی مجلس تیرے اور میرے حق میں اللہ قبول کر لے تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے شاید یہ ٹوٹے پوڑے جملے میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں. شاید اللہ گناہ گاروں پہ ستاری کا معاملہ فرما کے بخشش کے فیصلے کر دے. آئیے شروع کرنے لگا ہوں. فرمایا انا اعطینا, بے شک ہم نے عطا کی. اب یہاں سیرت کا اور تفسیر کا طالب علم ہو کر ایک سوال اٹھانے لگا ہوں, اللہ کتنے ہیں؟ ہمت سے بولیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. علماء تشریف فرما ہے صیغہ جمع کا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے دیا, فرمایا انا اعطینا, ہم نے عطا کیا. ہم ایک کے لیے آتا ہے یا جمع کے لیے؟ یار مزہ نہیں آ رہا, تھوڑا بولو تھوڑا یار, تھوڑی سی علمی باتیں بھی سمجھے نا. انا اعطینا, اعطینا بھی ضمیر جمع, انا ضمیر جمع, دونوں جمع کی ضمائر ہیں. اگر صرف اعطینا کہا جاتا پھر بھی ترجمہ یہی تھا,
ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، لیکن اللہ نے پہلے انا کہا پھر آتینا کہا، ضمیر بھی جمع کی اور پھر ضمیر میں تکرار لے آئے، بار بار لے آئے، مکرر لے کر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے تفسیر کا طالب علم ہو کر یہ نقطہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بڑوں جیسی کلام کرتے ہیں۔ بڑا آدمی یہ نہیں کہتا میں نے گلی بنائی، آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج کل تو بیانات چل رہے ہیں حاجی عمران خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ میں نے کہا بندہ تو ایک ہے، ہم کیوں کہتا ہے، جمع کا لفظ کیوں بولتا ہے؟ آپ نے کہا جی وزیر جو ہوا، جی صدر جو ہوا، یوں کہہ لیں جی بادشاہ جو ہوا، تو بڑے لوگ بڑی باتیں کہتے۔ میں نے کہا ساری بادشاہتوں کو فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جس کو فنا نہیں ہے بقا ہی بقا ہے۔ پھر ہم کہنا تو اس کو ججتا ہے، اس کو پھبتا ہے، وہ واقعی ہم کہنے کے لائق ہے۔ جب کچھ نہیں تھا رب تھے، کچھ نہیں ہوگا رب پھر بھی ہوں گے، تو رب نے جمع کا لفظ بول کے کہا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ دنیا کے لوگوں سے بڑے ہیں، ایسے بادشاہوں کی کلام وہ کلاموں سے بڑی ہے۔ تو یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اللہ نے بڑی ہمت سے کہا انا آتینا۔ پھر آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، چونکہ اس وقت نبی کی تسلی کی بات تھی، جب کوئی بڑا چھوٹے پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے یار تو پریشان کیوں ہے، سانو ویکھیا نہیں، اسی انج کر چھڑیا، اسی انج کر چھڑیا۔ وہ جمع کی بات کرتا ہے۔ میرے رب نے تسلیاں دے کے کہا انا، او محبوب پریشان کیوں ہو، ذرا ادھر تکو، ذرا مجھے دیکھو، میں کون ہوں جسے انا کہتے ہیں۔ یہ انا کون ہے، یہ ہم کون ہے؟ اگر تھوڑا سا انا کا ترجمہ کروں تو مجھے بات یہ سمجھ آئی، آدم جنت میں آئے تو انا کی طاقت تھی، حضرت آدم نے جن سے دعائیں مانگی وہ انا تھا۔ نوح پیغمبر کی کشتی کو جنہوں نے پہاڑ کے کنارے پہ لگایا وہ انا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، قرآن نے یہاں جمع کا لفظ بولا، ہم نے نوح کو نجات دی، بیٹے کو ہم نے غرق کر دیا، یہ وہ انا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ قوم پانی مانگ رہی ہے، کہا اضرب بعصاک، پیغمبر پریشان کیوں ہو، لاٹھی تو لگاؤ، لاٹھی لگائی، وہ جس نے پتھروں سے پانی کے چشموں کو جاری کیا وہی تو انا ہے، جس نے ظللنا علیہم الغمامہ، وہ جمع کا لفظ بول کے کہہ رہا ہے ہم نے آسمان کے اوپر، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہم نے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا، اب بھی ضمیر جمع ہے، ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ یہ کون ہے؟ اسے ہی تو انا کہتے ہیں۔ وہ نار میں جانے والے پیغمبر کو دیکھو، کلنا جمع کا صیغہ ہے، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی بلا کیا ہے؟ دل غمگین نہ کرنا، خاموش ہو جاؤ پیارے، مجھے دیکھو میں کون ہوں جس نے بلدی چیخا سے ابراہیم پیغمبر کو نکالا ہے، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ یہ 100 سال کے قریب عمر جا چکی ہے۔ حضرت زکریا پیغمبر اللہ سے پکارتے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ وہ رب انا ہے جنہوں نے اس حالت میں بیٹے کی خوشخبری دی، اماں مریم کے پاس بے موسم پھل کہاں سے آئے، یہ انا نے عطا کیے۔ جناب پیغمبر اسماعیل کو چھری کے نیچے کس نے بتایا؟ یہ انا ہی تو ہے۔ یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ کس نے بنایا؟ یہ انا ہی تو ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر کو دیکھ لو، فنادا فی الظلمات، پانی کا الگ اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا الگ اندھیرا، رات کا الگ اندھیرا۔ ان تاریکیوں میں یونس پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کہتے ہیں جب ہمیں پکارا تو ہم نے پھر نجات دی۔ ایوب پیغمبر کو صحت دینے والا کون ہے؟ انا۔ اور پیغمبر عیسیٰ کم باذن اللہ کہے مردہ زندہ ہو جائے، کرنے والا کون ہے؟ ہاتھ عیسیٰ کا تھا لیکن طاقت اللہ کی تھی، امر اللہ کا تھا، قدرت اللہ کی تھی، آرڈر اللہ کا تھا۔ وہ مٹی کے پرندے بنائے ہواؤں میں اڑ جائیں، یہ بنانے والا، ان پرندوں میں طاقت دینے والا یہ انا ہے۔ رب نے جمع کا لفظ بول کے پرانی ہسٹری کو بتا دیا۔ اے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو،
میں نے تو ان کو پریشان نہیں ہونے دیا اور میں نے تو ان کو نہیں چھوڑا. وہ تو نبی تھے, توجہ, وہ تو نبی تھے اور تو نبیوں کا نبی ہے, تو پیغمبروں کا پیغمبر ہے, تو رسولوں کا رسول ہے. ان کا کلمہ صرف ان کی امتوں نے پڑھا اور تیرا کلمہ تو خود نبیوں نے پڑھا ہے. انہوں نے صرف امتوں کی امامت کروائی, تو انہوں نے تو نبیوں کی امامت کروائی ہے. تو امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, اشرف الانبیاء ہے, اطیب الانبیاء, اکمل الانبیاء, اجمل الانبیاء, احسن الانبیاء, اختب الانبیاء, اعدل الانبیاء, قائد الانبیاء, سرتاج الانبیاء, تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, ساقی کوثر, شافی معاشر, سید الاولین, سید الآخرین. اور جو نبی تھے انہیں میں نے پریشان نہیں ہونے دیا. تو نبیوں کا نبی ہے, تجھے پریشان کیسے ہونے دیتا ہوں؟ اس لیے کہا اِنَّا, کیا بولا؟ آگے دیکھیں, اعطینا, مشین گرم ہے تھوڑی جی, اعطینا, کیا بولا؟ اس ہزار نفل دا ثواب لب جانا ہے, بول پو بولیں علماء موجود ہیں. میں نے آج اللہ تعالیٰ کسی بڑائی سے نہ بنائے, لفظ آ گیا, تقریباً 18 کے قریب تفاسیر دیکھی, ہر ایک سے موتی نکلے. میں کون سا نکتہ آپ کو سناؤں؟ اعطینا, یہ تو کے ساتھ ہے. جنہوں نے ان قاری صاحب کو تجوید نہیں پڑھی وہ آکھیں گے توئیں کے ساتھ ہے. اعطینا, اور ایک ہوتا ہے آتینا, دو نقطوں والی تا کے ساتھ. عطا اتیانن, باب افعال سے. اگر تا دو نقطوں والی ہو تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا, عطا کرنا, دے دینا. اور اگر تو کے ساتھ ہو اعطاء باب افعال سے, اس کا معنی بھی دینا, عطا کرنا. لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے دو نقطوں والی تا کی بجائے تو کا لفظ بولنا. قرآن میں عجیب نقطے ہیں, پردے اٹھاتے جاؤ موتی نکلتے جاتے ہیں. مفسرین نے فرق کیا ہے, آتا کا معنی جو دو نقطوں والی ہو دینا تو ہے, لیکن وہ دینا عام ہے, بدلے میں کسی نے کام کیا پھر بھی دے دیا, نہیں کیا تو پھر بھی دے دیا. اور جو عطا ہوتا ہے وہ عام عطا کو نہیں کہتے, وہ خاص عطیے کو کہتے ہیں, وہ خاص عطاؤں کو کہتے ہیں. باقی نبی تھے تو میں نے ان کو عام چیزیں عطا کی, تو خاص نبی ہے لہذا خاص کوثر میں نے تجھے عطا کی ہے. میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں, آتینا, نبوت ان کو بھی دی آپ کو بھی دی, لیکن ساقی کوثر صرف تجھے بنایا ہے. آتینا, رسالت ان کو بھی دی تجھے بھی دی, لیکن کوثر کا ساقی صرف تجھے بنایا ہے. پیغمبری ان کو بھی دی تجھے بھی دی, لیکن ساقی کوثر صرف تجھے بنایا ہے. یہ خاص عطا کا معنی کر رہا ہوں. شان ان کو بھی دی آپ کو بھی دی, لیکن خاص کوثر صرف تجھے عطا کی. بلندیاں انہیں بھی دی تجھے بھی دی, لیکن کوثر صرف آپ کو عطا کی. رفتیں ان کو بھی دی آپ کو بھی دی, لیکن خاص کوثر صرف تجھے عطا کی. معجزے انہیں بھی دیے تجھے بھی دیے, لیکن خاص کوثر صرف تجھے عطا کی. میں نے کلام ان سے بھی کیے, کسی سے بالواسطہ, کسی سے بلا واسطہ, کسی سے جبریل کے ذریعے, کسی کے دل میں الہام ڈال کے آپ سے کی بھی کیے, لیکن خاص کوثر صرف تجھے عطا کی. اس لیے کہتا ہوں لفظوں میں بیگاں, لفظوں میں بیاں مدحت پیغمبر نہیں ہوتی, لفظوں میں بیاں مدحت پیغمبر نہیں ہوتی. جیسے کوزے میں بند سمندر نہیں ہوتا, خود قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کے ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا. تکبیر, حضرت مصطفیٰ, شان قرآن, شان مصطفیٰ, مولانا یوسف فاروقی صاحب. لفظوں میں بیاں, لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا. جیسے کوزے میں بند سمندر نہیں ہوتا, خود قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا. کہاں تیری مدحت کو بیان کروں؟ آگے دیکھیں, اعطینا, اعطینا ہم نے عطا کی, ماضی کا صیغہ ہے, ہم نے عطا کی. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں,
موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، آئندہ زمانے کو دکھائیں اعطینا ماضی کا صیغہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، حالانکہ ابھی اور عظمتیں ملنی تھی لیکن اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مل گئی۔ کیا مطلب؟ آئندہ جس کام کا ہونا پکا ہو اسے ماضی کی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں، گویا کہ ہوگا نہیں، یوں سمجھ لو کہ ہو گیا، میں نے جو کہا تو ہو گیا، معجزے کہے تو ہو گئے۔ نبی محشر کا دن ہوگا، ساری امت ترستے ترستے حضرت آدم کے پاس جائے گی، ثمرہ مراد پورا نہیں ہوگا، گھومتی چکر لگاتی لگاتی عیسیٰ پیغمبر کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ، آج کوثر کا ساقی صرف وہی ہوگا۔ یہ عقبہ بھی نبی معید بدبخت مٹ جائے گا، ابو جہل بھی دیکھ لے گا، ابو لہب بھی دیکھ لے گا۔ زمانے میں نام کس کا باقی رہتا ہے، نسل کس کی باقی رہتی ہے، چرچا کس کا باقی رہتا ہے؟ ساری انسانیت چلتی چلتی در نبوت کے پاس آئے گی، میرے آقا جان اللہ کے حضور میں سجدہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں خروا لہ سجدا، میں رب کے سامنے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور میری زبان پہ اللہ تعالیٰ ایسی تعریفوں کو جاری کریں گے، ایسے بول میں اللہ کی تعریف میں بولوں گا، آج تک کسی نے ایسی حمدیں نہیں کی ہوں گی، کسی نے ایسی تسبیحیں نہیں کی ہوں گی۔ بلاخر رب کہیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع سل توتا کل تسمع، نبی دی سر تو اٹھاؤ، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ وہ معاشر میں انعام ملنا تھا، رب نے پہلے ہی کہہ دیا آتینا، ملے گا نہیں، عطا کروں گا نہیں، بلکہ کہا آتینا، میں نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ آتینا، یہیں رہوں تو آگے نہیں جاؤں گا، آگے چلیں۔ آتینا کا، آتینا، او بولو یار، اتنا تھک دو میں شیو پر تو گڈی نہ لے آؤں، مینوں کی پتا سی۔ آتینا، بولیں، کا پہ ضرب لگائیں، کا آپ کو عطا کیا، صرف آپ کو عطا کیا۔ کام میں اللہ کا پیار دیکھیے، کا اللہ نبی سے ہی بات کیوں ہے؟ میرا رب کہتا ہے اس نے بھی تو کا کہہ کے مجھے منایا۔ میں نے کہا رب کیسے کیسے؟ میرا رب کہتے ہیں دیکھ لیں، جب یہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا تھا میں تو رب اسے دیکھ رہا تھا نا، اس کی زبان پہ کا کے جملے تھے۔ میں نے کہا اللہ کون سے؟ کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک کا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ تو مجھے کا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ربا اور کہا؟ رب کہتا ہے اس کی زبان پہ تو ہے ہی کا، رب تو ہی تو ہے۔ جب نماز شروع ہوئی کہتے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ رہی ہے، اب کہتا ہے سبحانہ کا، اللہ تو ہی پاک ہے، وبحمدی کا، حمدے تیرے لیے، وتبارک کا، اللہ برکت والے بھی آپ ہیں، اسمو کا، آپ کا نام ہے، وتعالی جدو کا، بلند ہے آپ کی بزرگی، ولا الہ غیرو، بولو یار، ولا الہ غیرو کا، اللہ تیرا غیر کوئی نہیں۔ میں نے کہا اور کہا؟ آپ نے سید الاستغفار سنا ہوا ہے، کوشش کیا کرو کوئی دن ناغا نہ ہو، اس کلمے کو ضرور پڑھا کرو۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں اگر صبح پڑھا ہو شام کو موت آ گئی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اللہ میں بندہ تیرا ہوں، میں تو عابد ہوں، تو معبود ہے، میں تو ساجد ہوں، تو مسجود ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، تو رب العالمین ہے، میں رسالت والا، تو نبوت والا، میں پیغمبری والا، تو میں رسالت والا، تو ربوبیت والا، میں پیغمبری والا، تو الوہیت والا۔ میں نے کہا کا کہہ کے جب نبی نے رب کو کہا تو رب نے بھی تو پیار کا بدلہ دینا تھا نا، رب نے بھی انتہا کر دی، کہا تو کا کہہ کے
مجھے مناتا ہے محبوبہ پھر سن میرے پاس سے. میں بھی کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک والاولی. نبی جی یہ بکواس کرتے ہیں, چند دن وہی نہیں آئی, نبی کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. میرے رب نے کہا جبریل جاؤ, والضحیٰ میں تیرے چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں, واللیل میں رات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ما ودعک ربک, نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. بھلا یہ چہرہ اس قابل ہے کہ اسے چھوڑا جائے؟ بھلا یہ منورانی زلفیں اس قابل ہیں کہ اسے چھوڑا جائے؟ پھر میں اپنے لفظوں میں کیوں نہ کہوں, نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا, نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. ارے جواب ہوں گے سبھی کے, لیکن مصطفیٰ کا نہ کوئی جواب ہوگا. اِنَّا تکبیر شان مصطفیٰ مولانا یوسف فاروقی صاحب. اِنَّا بولو, ایک کوثر شروع نہیں ہوئی, بولیں ذرا یار. اِنَّا آتَیْنَا کا تیرے لیے, کوثر صرف تیرے لیے. میں اور کہتا ہوں, تو نے تو کا کہہ کے مجھے کہا, ربا ان صلاتی میری نماز, 900 کی میری قربانی, محیا میری زندگی, و مماتی میری موت, کا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے. لا شریک لک کا تیرا کوئی شریک نہیں. نبی تو نے پیار کی انتہا کر دی, تو میرا محبوب ہے تو میں پیار کا اظہار کیوں نہ کروں. تو نے کہا میری نماز تیرے لیے, میری قرات اللہ تیرے لیے, میری تلاوت رب تیرے لیے, محمد کا رکوع تیرے لیے, محمد کا سجدہ تیرے لیے, محمد کا قیام تیرے لیے, محمد کا قعود تیرے لیے, میری ادائیں تیرے لیے, طائف میں مار کھاؤں تو تیرے لیے, تبلیغ سے لہو لہان ہو جاؤں تو تیرے لیے, پتھر پڑے تو تیرے لیے, زلفوں میں مٹی پڑے تو تیرے لیے, میرے اوپر اوجری رکھی جائے تو تیرے لیے, میری بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں تو تیرے لیے, میرے اصحاب کو دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹایا جائے تو تیرے لیے, بلال کو آگ کے جلتے ہوئے انگاروں پہ لیٹا تو تیرے لیے, سمیہ کے ٹکڑے ہوئے تو تیرے لیے, خبیب تختے دار پہ لٹکا تو تیرے لیے, زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی تو تیرے لیے, حضرت لبینہ کی چمڑی ادھر گئی تو تیرے لیے. اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. رب نے بھی انتہا کر دی. اللہ کہتے اِنَّا آتَیْنَاکَ, اب میری عطاؤں کو دے. اگر تیرا سجود میرے لیے تو میرا درود تیرے لیے. رب نے بھی پیار کی انتہا کر دی, کہا اگر تیرا رکوع میرے لیے تو میری برکتیں تیرے لیے, میری رحمتیں تیرے لیے, میری انوارات تیرے لیے, میری عطائیں تیرے لیے, میری وفائیں تیرے لیے, میری وفائیں تیرے لیے, میرے انوارات تیرے لیے, میری تجلیات تیرے لیے, میری رونقیں تیرے لیے. حتیٰ کہ میں نے صدیق دیا تو تیرے لیے, موسیٰ کو نہیں دیا, باقی نبیوں کو نہیں دیا. جیسے میں نے کوثر تیرے لیے رکھی تو یہ یار بھی صرف تیرے لیے رکھے, عائشہ بھی تیرے لیے رکھی, فاطمہ تیرے لیے رکھی, زینب تیرے لیے رکھی, رقیہ تیرے لیے رکھی, ام کلثوم تیرے لیے رکھی. آتیناک, نبی جی یہ سب کچھ لٹا کے اتنے وفادار, اتنے جانثار, اتنے حبدار, اتنے غمخوار, جسم اجڑ گیا پرواہ نہیں, نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا. جب جب دیکھے گا اپنے آگے, اپنے پیچھے, اپنے دائیں, اپنے بائیں, ان جانثاروں کو پائے گا. اگر پاس کچھ نہیں, لباس اتر گیا, ٹاٹ کا لباس پہن لیا, یہ بھی تیرے لیے میں نے دیے ہیں. آگے جھوم کے میں اس کا مطلب یوں سمجھا ہوں. بدر کا میدان یاد کیجئے, 313 نبی کے صحابہ, حضور کہتے ہیں بتاؤ جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے. آگے جنگ کا منظر پیش آ گیا. یہ واقعہ بدر بتاتا ہے عالم الغیب کون ہے, ہمت کریں کون ہے, آئندہ کے حالات سے واقف کون ہے. اللہ نہیں کہیں صرف اللہ, بولیں کون ہے. اللہ تو سب کو مانتے ہیں, صرف کا فضل ہے, ہی اور بھی کا فرق ہے. آئندہ کے حالات کو جاننے والا کون ہے بھائی؟ جو مانتے ہیں ہمت سے بولے کون ہے, پوری جرت سے بولیں کون ہے.
وہ پہلا لشکر تھا دنیا میں فوج الہی کا، وہ پہلا لشکر تھا دنیا میں فوج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا سردار کالی کملی والا تھا۔ کہا کیا کریں؟ حضرت ابو بکر اٹھے، حضور نے کہا بیٹھ جا، اور تو سونا تو ہے ہی میرا، تو مکہ چھوڑ کے میرے ساتھ آیا۔ عمر کھڑے ہو، آپ نے کہا حضور تو بھی بیٹھ جا۔ انصار صحابہ سمجھ گئے، ہم نے چونکہ بیعت میں وعدہ کیا تھا مدینے رہ کے مدد کریں گے، آپ کی نصرت اور حمایت کریں گے، بدر تو مدینے سے باہر ہے، کملی والے شاید دیکھنا چاہتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، آتینا کا، اس طرح کے یار بھی تو کا تجھے میں نے دیے ہیں۔ حضرت ساتھ کھڑے ہو گئے اور کیا جملہ بولا، کہنے لگے یا رسول اللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کملی والے ہم موسیٰ کے صحاب تھوڑے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا موسیٰ تو جا تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ من سلوہ کھایا ساتھ نہیں گئے، جنت سے لباس آیا ساتھ نہیں گئے، آسمانوں کے بسائے ہوئے ساتھ نہیں گئے، بہتے چشموں سے پانی پیا ساتھ نہیں گئے۔ اور یہ کون ہے جسم کا لباس بھی پاس نہیں پھر بھی تیرے ساتھ ہے، گھر اجڑ گئے پھر بھی تیرے ساتھ ہے، جوتا ٹوٹا ہوا پھر بھی ساتھ ہے۔ پیغمبر کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے اشارے کرنے میں دیر ہے، محمد کے یاروں میں سر کٹانے میں دیر نہیں ہے، اگر میدان جنگ سج گیا تو آپ دیکھیں گے نقاتلو ان یمینی کا وان شمالی کا وخلفی کا وامامی کا۔ نبی آپ کے آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہم ہوں گے، بائیں بھی ہم ہوں گے۔ اگر آپ سمندر میں کودنے کی بات کریں گے آپ کے کہنے میں دیر ہے، پیغمبر کے صحابہ کے چھلانگے لگانے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آتینا کا، یہ ہم نے عطا کی۔ کیا عطا کی؟ چوتھا جملہ کوثر۔ کو علماء سمجھتے ہیں اس کا اگر وزن نکالا جائے بر وزن فوعل، کوثر فوعل، علماء عربیت لکھتے ہیں یہ لفظ یہ وزن اس چیز کے لیے آتا ہے جو تعداد میں اتنی ہو جس کی انتہا نہ ہو، جو کثرت میں اتنی ہو جس کی انتہا نہ ہو، جو اب منفعت میں کرامت میں اتنی ہو کہ اس کی تعداد ختم نہ ہو۔ فوعل کا لفظ آتا ہے، رب نے کوثر کہہ کے بتا دیا، نبی آپ کو اتنا دیا، انتہا نہیں، زمانہ ختم ہو جائے میری عطائیں ختم نہیں ہوں گے۔ کوثر حبر الامہ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی خیر کثیر، اللہ نے اتنی خیر عطا کر دی جنہیں کثیر کہا جاتا ہے۔ اور آپ علماء بھائی سمجھیے کثیر جسے رب کہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں یہ کائنات کتنی زیادہ ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ آبی مخلوق، بری مخلوق، بحری مخلوق، عرشی مخلوق، فرشی مخلوق، فلکی مخلوق، سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، شجر، حجر، بر، بحر، شمس، قمر، نجوم، کواکب، یہ ساری کائنات ملائیں کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ رب کہتے ہیں یہ ہے کتنی؟ کہا کل متاع دنیا قلیل، یہ ساری مل کر تھوڑی ہے۔ جب نبی کو کوثر دی تو کہا میں نے خیر کثیر دی ہے، وہ ساری کائنات ہم شمار نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ قلیل ہے، تو خود سوچ دے جو نبی کو عطا کیا ہے وہ کثیر رب نے کہا ہے تو وہ کثیر کس قدر زیادہ ہوگا۔ کائنات قلیل اور جو نبی کو دیا رب کہتے ہیں یہ کثیر ہے، وہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ اب کثیر کیا ہے؟ یہ بدبخت بکرے ہیں، تیرا نام کوئی نہیں رہے گا۔ آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ پکی بات ہے، ہاتھ کھڑا کرو والا جڑے تھک گئے ہو تھوڑے وہی پلیکھے والا ہو گیا نا، مولویاں تو سن کے سیانے نہیں بنے۔ اب ہاتھ کھڑا کریں جو جو ماشاءاللہ جاگ رہے، صورت پوری کر لیں، عمدے ساتھ واسطے نہیں چھڑنی،
پتہ نہیں زندگی رہنی کہ نہیں. میں تو ویسے آخری تک یہی سمجھ کے جاتا ہوں اور عبادت کی نیت سے کھڑا ہوتا ہوں. اللہ اسے قبول فرمائے. آتینا کل، بولیں کل خیر کثیر، خیر کثیر. تیرے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا مجھے خود کہنا پڑا. ورفعنا لاکا ذکر کا، یہی کہہ رہے ہیں اولاد نہیں تو نام مٹ جائے گا. نبی تیرے نام کو بھلا مٹا کون سکتا ہے؟ اونچا میں نے کیا ہے، کس کی ہمت ہے میرے مقابلے میں آئے. آئیے حضرت حسان کا میں ترجمہ نقل کروں. حضرت حسان ابن ثابت پیغمبر کو دیکھتے ہیں، نبی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے اغر علیہ بالنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وزم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان نے کوثر کا معنی یوں بیان کیا، کوثر کا معنی یوں کیا اغر علیہ بالنبوۃ خاتم. لوگوں میرے محبوب محمد کو دیکھو، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی ہے. اغر علیہ بالنبوۃ خاتم من اللہ من نور، اللہ کی طرف سے لگنے والی یہ نورانی نبوت یلوہ ویشہد، چمک چمک کے دمک دمک کے نبی کی سیرت کو بیان کر رہی ہے، نبی کی ختم نبوت کا پرچار کر رہی ہے، آقا کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے. آگے کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، رب کو پیار اتنا تھا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو ضم کر دیا. وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. جہاں جہاں رب کا نام ہوگا وہاں وہاں کملی والے کا نام ہوگا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی کا نام کوئی نہیں لے گا؟ اگر نبی نہیں آئے تو رات میں اللہ کا نام ہے تو وہاں نبی کا ذکر. زبور کو دیکھو اللہ کا ذکر تو حضور کا ذکر، انجیل کو دیکھو اللہ کا ذکر تو نبی کا ذکر، آسمانی صحائف میں دیکھو رب کا ذکر تو نبی کا ذکر. ابھی کائنات نہیں بنی، ان اللہ قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنانے سے قبل اللہ نے طٰ کی تلاوت خود کی، یاسین کی تلاوت خود کی. دیکھو تو صحیح جب میں رب کہہ رہے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، تو میرے رسولوں میں سے ہے. اس وقت کا کسے کہا جا رہا تھا؟ رب کا ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے. عالم ارواح میں اللہ کا ذکر تو نبی کا ذکر. اس دنیا میں بچہ پیدا ہوا جہاں جہاں رب کا ذکر وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر. بچہ پیدا ہو جائے، مولانا قاسم صاحب آئیے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، گھٹی بھی رکھ دو اذان بھی دو. اب حضرت آئے اذان دینے لگے، اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا بچے کا آغاز ہو رہا ہے، زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام گونج رہا ہے. اقامت کہنے لگے اللہ کا ذکر تو نبی کا ذکر. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، گھر میں امی ابو مسلمان ہو تو پہلے کلمہ سکھاتے ہیں، اگر اللہ کا ذکر تو ساتھ نبی کا ذکر. یہ چلنے پھرنے لگا، انگلی پکڑی مدرسے میں لے آئے. اب قاری صاحب نے سب سے پہلے اسے کلمہ سکھایا. اب بھی اللہ کا ذکر تو مصطفیٰ کا ذکر. وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ بچہ بڑا ہوا، اذانیں دیتا ہے، ہر وقت اذان ہو رہی ہے. آپ کو بتا چکا ہوں کرۂ ارض کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ زمین کے کسی نہ کسی خطہ پہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. اللہ کا ذکر تو حضور کا ذکر. میں نماز کے لیے مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، نماز میں اللہ کا ذکر تو نبی کا ذکر. میں نماز کے بعد دعائیں مانگتا ہوں، اللہ کا ذکر تو مصطفیٰ کا ذکر. حتیٰ کہ میری زندگی ختم ہو گئی، قبر میں انسان چلا گیا، قبر کے سوالوں میں اللہ کا ذکر تو نبی کا ذکر. قبر کے بعد آخرت کا میدان ہوگا. الغرض جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا، جہاں جہاں ذکر خدا نظر آئے گا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا. آگے فرمایا وَشَکَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجُلَّهُ، اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے آپ کی عظمت کی خاطر. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ، وہ عرشوں والے محمود ہیں، یہ فرشوں پہ محمد ہے. تعریفیں اس کی بھی ختم نہیں
ہو سکتی، تعریف محمد کی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا خیال آپ کی تھکاوٹ ہو گئی تو ان سے وہ تقریر بند کر لینے بس۔ اب اگلا جملہ کیونکہ جو زبردستی سنایا جائے اس کا پھر مزہ نہیں آتا، صرف ربط باندھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا انعام دیا، اس کا مقابلہ نہیں۔ آگے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہائے ہائے کہو سبحان اللہ۔ میں تو تانوں کی آکھاں، میں تو سبحان اللہ۔ اتنا بنا انعام، جب انعام دیا جائے تو پھر شکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضور ہن میرا شکر ادا کر، کہو یار شکر کیسے کروں؟ فرمایا زبانی بھی کر، قلب سے بھی کر، دل سے بھی، اعضاء سے بھی، گھٹنوں سے بھی، وجود سے بھی کر۔ کہا اللہ کیسے کروں؟ تیرے شکر کی سب سے بڑی صورت کیا ہے؟ کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، شکر کی صورت یہ ہے تیری پیشانی ہو، میری چوکھٹ ہو، تجھے سبحان ربی العالی کہنے میں مزہ آئے، مجھے کہلوانے میں مزہ آئے گا۔ یہاں پیشانی رکھ۔ کہاں یاد آگے امیر شریعت سید طاولہ شاہ صاحب بخاری، سب کو رحمت، وہ اپنی زلفوں کو بکھیرا کرتے، کہتے میرے نانا محمد، کیونکہ ساتھ نہ سید تھے، جب میں آپ کی زلفوں کو دیکھتا ہوں تو طاولہ کا دل کرتا ہے انہیں سجدہ کر دے، ان کے پاؤں میں پڑ جا، لیکن جب میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس کے سامنے جھکا ہے، جب ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس کے سامنے اٹھے ہیں، تو میرا ضمیر کہتا ہے طاولہ جس سے یہ مانگتا ہے تم بھی اس سے مانگ، جس کے سامنے یہ جھکتا ہے تم بھی اس سے جھک۔ آؤ یار سارے جھگڑے ختم کر دے، نبی کو دیکھ لو آقا کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بتائے مجھے نبی کے دربار سے بڑا کوئی دربار ہے؟ بتاؤ، کوئی ہمت کرے آئے میدان میں۔ نبی کا روزہ رحمتوں کی جگہ، ایمان والوں کے دل کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سرور، میرے آقا کا روزہ جہاں ہر وقت رحمتیں ہی رحمتیں۔ خبردار وہاں لا تسجدو، میری قبر کو سجدہ نہیں کرنا، لا تعبدو قبری، میری قبر کی عبادت نہیں کرنا۔ اور دنیا کا پیر مجھے بتاؤ جو محمد سے بڑا ہو، جب یہاں جھکنے کی ضرورت نہیں، جب یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں، درود پڑھ آگے چل، درود پڑھ آگے چل۔ جولی پھلانی ہے تو وہ در کعبہ ہے، مانگنا ہے تو در کعبہ ہے۔ او یار زد میں کیوں پڑھتے ہو، اختلاف میں کیوں پڑھتے ہو؟ رات 12 بجے سے اوپر وقت ہو چکا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آدھی رات کو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ آؤ کاش اختلاف کو چھوڑ کے، نفرتوں کو چھوڑ کے محبت میں جملوں کو اتارو، یا پھر کہہ فلاں سرکار نبی سے بڑی ہے اور کائنات کی ساری سرکاریں۔ میں آقا کے جوتے پر نہیں، جوتے کی نوک پر نہیں، نوک پہ لگا ہوا مٹی کے ذرے پہ قربان کروں، جہاں پہ ساری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، ولی، نبی، انبیاء سب کی عظمتیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے، محمد کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں جب یہاں ماننے کی مانگ نہیں، یہاں جھکنے کی اجازت نہیں، تو اور کہاں بڑا پڑا ہوا ہے؟ چادریں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیر ڈگا تے پتر ہونا ہے، پتا ڈگا تے پتی ہونی۔ وہ ایک کملے کدی پتے کو پوچھ تینوں کون ڈیگ دا پیا ہے؟ تو کس کی مرضی سے گر رہا ہے؟ وہ درخت تجھے بول کے بتاتا ہے پنجاب کے پگلے، او میں تو دانا تھا، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ میں ان کی کرم توڑا زبان اللہ بندی پا میں تسی نہ آکھوں۔ فالق الحب والنوا، گٹلی کو چیرا کس نے، زمین سے نکالا کس نے، کمپلیں بنائی کس نے؟ اوے جٹا زمیندارہ بابا جی، آپ تو مٹھی پیر کر پھینک کے آگے، رب کہتے ہیں فرشتوں جاؤ اندے پٹھے دانے نو سیدھا کر کے آؤ، میرا بندہ میرے تے امیداں لا کے سوتا پہ آ جائے۔ اور تیرے الٹے دانوں کو سیدھا کون کرتا ہے؟ وہ شرم کر، یہ بیری کا پتہ تجھے بتاتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِّن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ درخت کا پتہ نیچے نہیں گرتا، رب گرنے کا وقت بھی جانتے ہیں، اس نے آتے آتے کتنی پلٹیاں کھانی ہیں رب اسے بھی جانتے ہیں۔ ان سے کیوں مانگ رہا ہے پگلے؟
رب کہتے ہیں یہاں نہیں اجازت، وہاں کیا ہے؟ فصلی لربک، نماز پڑھ تو کس کے لیے؟ اور بولیا کس کے لیے؟ ونحر، ونحر قربانی کر۔ ایک سیرت کا تفسیر کا سوال اٹھانے لگا ہوں۔ عام طور پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ و بولنے بولے بس سورت پوری کر، اگلی آیت رہ گئی، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن یہاں قربانی کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ماحول وہ تھا جہاں سجدے ہوتے تھے لیکن غیر اللہ کو، سجدے ہوتے تھے لیکن لات کو، منات کو، عزا کو، اسی طرح قربانی بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے نام کی نہیں۔ وما ذبیح علی النصب، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ وہ غیر اللہ کے ناموں پہ چڑھاوے چڑھا دے، نظر و نیاز کرتے۔ رب نے کہا میں نے تجھے کوثر نہیں دی، اتنا بڑا انعام دیا ہے، اب شکر کر۔ بدن سے شکر کرے گا تو نماز بن جائے گی، اپنے مال سے شکر کرے گا تو قربانی بن جائے گی۔ بدنی شکر بھی کرنا ہے، مالی شکر بھی کرنا ہے۔ بدنی شکر کے لیے نماز کا حکم ہے، مالی شکر کے لیے قربانی کا حکم ہے۔ تو نظر و نیاز کس کے لیے؟ نیاز اللہ یا نیاز حسین؟ بولو نیاز اللہ یا نیاز علی؟ اوے بھائی اختلاف میں نہ پڑھ، علی کو دیکھ یہ نیاز کس کی کرتا ہے، حسین کو دیکھ یہ نیاز کس کے لیے کرتا ہے۔ 10 محرم تھا، ظہر کے بعد عصر سے قبل پیر حسین شہید ہوئے ہیں۔ سوال کر لیجئے اس وقت جب نیزے چل رہے تھے، تلواریں برس رہی تھی، یزیدیت کی فوج چڑھی ہوئی تھی، میرے شیخ نے، ہماری آنکھوں کے نور نے، حسین ہمارے دل کے قرار نے کہا اوے تم تیر آزماؤ، میں اپنے رب کے سامنے جگر کے اپنے رب کے سامنے سجدے کرتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں۔ دوستو مسجدوں میں بھی نماز ہوتی ہے، مندروں میں بھی نماز ہوتی ہے، مزہ تب ہے تیر بھی چل رہا ہو، سجدے میں بھی فرق نہ آئے۔ نہ مسجد میں، نہ ممبر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ یہاں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا۔ نماز کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ آگے کہا نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ تیسری آیت میں کہا بس ہوں پریشان نہ ہو، انہوں میں آپ پہ نبڑ لواں گا، ان شانئک ھو الابتر، تو بے نام نہیں ہوگا، نام ان کا مٹے گا۔ آج ہے کوئی کافر بھی کہو کہ ہمت کرے ابو لہب نام رکھے، اگرچہ کافر ہے، کافر سے کہو تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا، بیٹے کا نام ابو جہل رکھ لے، عقبہ رکھ لے، عاص بن وائل رکھ لے، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ اللہ نے آخری جملہ بول کے کہہ دیا میری عطائیں نبی پر آئیں تو نبی نے نماز اور قربانی کے ذریعے شکر ادا کیا۔ اگر نبی شکر کریں حالانکہ بخشے بخشائے تو کیا تجھے اور مجھے ضرورت نہیں؟ ہاں آواز کوئی نکلنی کیونکہ مقصد ہی گل آئی نا، اب نہیں نک۔ دوستو یہی ہے، مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جلسہ رات کو سونا، صبح کو مالک کے سامنے نہ آئے، نام لینے والے مجنون نہ بنو، خون دینے والے بنو۔ جنہوں نے لیا تھا چمڑیاں ادڑ گئی۔ حضرت سعد امی کہنے لگی کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں جی امی جی۔ ماں سے بڑا پیار تھا، کہنے لگی خبردار یا حضور کو رکھ یا مجھے رکھ۔ بڑا امتحان پڑ گیا، امی کھانا نہیں ان کے بغیر کھا سکتے، خاموش ہو گئے۔ توحید کا نشہ ایسا ہے جب دل میں اتر جائے گردن کٹ جاتی ہے، یہ نشہ اترتا تو ماں قسم اٹھا لی کھاؤں گی نہیں، دوسری قسم کھا لی پانی نہیں پیوں گی، تیسری میں نے پڑھی ہے سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گی، بھوکھی پیاسی تڑپتی تڑپ تڑپ کے مروں گی، تجھے لوگ آر دیا کریں گے۔ یہ وہ ظالم ہے جس نے بوڑھی ماں کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، تو منہ نہیں اٹھائے گا، محمد کو چھوڑ دے۔ بڑا امتحان آ گیا، بڑی آزمائش آ گئی، بڑی مشکل آ گئی۔ فیصل آباد کیا مسلمان دوستو،
میرے اہل حدیث بھائیوں، زبان سے جملہ کہنا بڑا آسان ہے، ذرا دل پہ دستک دو اور اسے دل سے پوچھو۔ ہم تو 5 روپے کے پیچھے اپنا ایمان بدل دیتے ہیں۔ کسی سے ناراضگی ہوئی، ابھی حضرت یہی فرما رہے تھے میں جب آیا ہوں کہ ناطے توڑنا ختم کر دو۔ ہمارے کسی وجہ سے اختلاف پڑا، پھر وجہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اختلاف ضد بن جاتی ہے، وہ اختلاف عناد بن جاتا ہے، وہ اختلاف بغض بن جاتا ہے۔ ڈرو خدا را، اس کو لے کر دنیا سے نہ جائیے۔ وہ صحابی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، 3 دن تک نبی کہہ رہے ہیں یہ جنتی جنتی ہے۔ 3 دن تک ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو سو عمل کون سا کرتے ہیں؟ چھپ چھپ کے چند دن گھر گئے، کہا یار کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا؟ نبی نے آپ کے لیے کہا بتا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، یہ ہے میں ہر رات سوتے وقت اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کا دل میں کینہ لے کے نہیں سوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ناتے توڑ لیے، وہ جی میں مرن جین مکا چھڑیا، اسی اونا تو مار گئے، ساڑھے تو مار گئے، میں اس سے نہیں ملتا۔ میں نے کہا بولتے کیوں؟ وہ جی میرے دل سے بغض کونی، میں دینا بولنا کونی، پھر بغض کنوں کہندے نے؟ جی دل میں میرا دل ہے صاف، بس ویسے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو نے دل صاف کیا ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں موت آ گئی، اگلے اللہ کے پاس جائے گا۔ پھر کبھی ہماری نفرت یوں ہوتی ہے جس سے ہم نے بنا رکھا ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا وہ حافظ ہے، کیا وہ عالم ہے، کیا وہ متقی ہے، کیا وہ نمازی ہے، کیا وہ کوئی اور ہوگا کوئی اور ہوگا۔ اپنے اپنے القابات میں پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ خدا را دل کو صاف کیجئے۔ کہا امی جی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور کے پاس گئے، چہرے پہ اداسی ہے، کملی والے کہتے ہیں پیارے ساتھ کیا ہوا؟ اب جو دکھی آدمی ہو، جب کوئی آدمی پوچھتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں بتانا کر رہا تھا، لیکن امی کی شکایت آپ کو کیسے لگاؤں؟ کہا بتا تو صحیح پیارے ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے، مجھے پیار بڑا ہے، ادھر سے بوڑھی ماں ہے، میں اس کی بھوک نہیں دیکھ سکتا، میں پیاس نہیں دیکھ سکتا، بوڑھی ماں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، شرط بڑی لگا دی ہے محمد کو چھوڑ دے۔ پیارے صاحب پھر کیا کیا؟ فیصل آباد کے اہل حدیث بھائیوں دل پہ جملے کو لکھو اور اپنے دلوں کو صاف کرو۔ ہم حضور کو کیا مانتے ہیں، نبی کے لیے تو نے اور میں نے کیا قربان کیا؟ آؤ جب اپنی من کی باری ہو تو صحابہ جیسا جذبہ پیدا کیجئے۔ حضور سے ڈب ڈباتی ہوئی آنکھیں لے کر اٹھے، آنکھیں برس رہی ہیں، ماں کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے امی جی تمہیں پتا ہے سعد آپ کے بیٹے کو آپ سے پیار کتنا ہے، میں آپ کے بغیر کھا نہیں سکتا، آپ کے بغیر پانی نہیں پی سکتا، لیکن امی جی اگر آپ نے نبی کو چھوڑنے کی شرط لگائی ہے تو سنو محمد کا پیار سینے میں اتر چکا ہے۔ امی تیری جیسی 100 مائیں ہوں اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، میں 100 کی 100 ماؤں کی جدائیگی برداشت کر سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ خدا کے لیے ہم بھی جذبہ پیدا کریں، آؤ اس دامن کے ساتھ جڑ جائیں، نبی کے لیے مرنا سیکھو، نبی جیسی خوشی بناؤ۔ اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن تو ناکام ہے، کامیاب وہ ہوگا جو نبوت کے دامن کے ساتھ جڑ جائے گا۔ نبی جیسی چاہت، نبی جیسی من بنا لو، جو حضور کی پسند ہے اسے اپنی پسند بنا لو، جو نبی کی چاہت ہے اسے اپنی چاہت بنا لو۔ میں بار دیگر مولانا قاسم صاحب ہیں، مولانا صدیق صاحب نظر نہیں آ رہے، مولانا اسحاق صاحب ہیں، حضرت کو بھی میں جانتا ہوں، نام مجھے نہیں آ رہا۔ آپ توحید کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب و اہل بیت کی عزت کے لیے جس دم اس نلائق سے طالب علم کو حکم کرو گے، مولوی بن کر نہیں، آپ کا چھوٹا بھائی بن کر، آپ کا ورکر بن کر، آپ کا خادم بن کر، انشاءاللہ تعالی آپ کے شانے بچھانے کھڑے ہیں اللہ کی توحید کے لیے۔ کل بھی زندہ تھے، آج بھی، ہاتھ ڈالو ذرا وعدہ کرو، اللہ کی توحید کے لیے کل بھی کھڑے تھے آج بھی، ختم نبوت کے لیے کل بھی کھڑے تھے آج بھی، حضور کے صحابہ کی عزت کے لیے کل بھی کھڑے تھے آج بھی۔ تو پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں، اے نوجوانان وطن اٹھو سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 اے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر
پلٹ جانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، نبی کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں، اصحاب و اہل بیت کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، مایوسیوں کی زندگی سے پھر موت بہتر ہے، نبی کے نام پر مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور دوستو ایک کام کریں، آقا کی ختم نبوت کو عام کریں، جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔